الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کے دور حالات بالکل مذہبوں کی طرف اور گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف، ایک دوسرے دھرم کی طرف اور ایک دوسرے غیبت کی طرف اور ایک دوسرے چغلخوری کی طرف۔ تمہارا دھرم کیا ہے؟ سنی، دیوبندی، وہابی، جماعتی، تبلیغی، سیاہ، اہل حدیث سب اپنی اپنی کتابیں لے کے بیان دیتے ہیں۔ غیر مذہب کے وہ لوگ بھی بیان دیتے ہیں۔ جو سنی ہے وہ بھی بیان دیتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں وہ بھی بیان بھی دیتے ہیں، وہابی جو تبلیغی جماعت جو دیوبند کہتے ہیں جس کو، وہ بھی بیان دیتے ہیں۔ سب اپنی اپنی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی بات جانتا ہوں، اللہ پاک سے محبت کرو اور ان کے رسول اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میرے خاندان سے محبت کرو۔ جب حضور اپنی زبان مبارک سے فرما دیا ہے کہ میرے خاندان والے سے محبت کرو تو بات ختم ہو گئی۔ ان کے خاندان میں سبھی لوگ آ گئے، حضرت علی، 4 امام خلیفہ، تمام صحابہ آ گئے، حضرت علی کے خاندان، امام حسین، امام حسن، جتنے امام حضرت علی کے خاندان سے لے کر حضرت خواجہ غریب نواز تک اور خواجہ غریب نواز تک لے کر مخدوم چمنانی، جتنے اولیاء کرام ہیں سب تو انہی کے خاندان سے ہیں۔ تو محبت کرو، بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کچھ بھی حوالہ دے، فتویٰ دے، کتاب کا حوالہ دے، کچھ بھی بولے، لیکن عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ میں اپنی زندگی میں صرف محبت کا اخلاق درمیان میں پیدا کرو۔ ہم اور آپ سنی، دیوبندی، وہابی یا الگ الگ جو جماعت جو بن چکے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں ایک بن جاؤ، حضور سے محبت کرو، حضور کے خاندان والے سے محبت کرو۔ اسی کو کہتے ہیں اہل سنت الجماعت، اہل سنت اسی کو کہتے ہیں۔ محبت کرو حضور سے، اپنی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کہو۔ میں نے قرآن مقدس اس لیے بتایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز میں رسول اللہ کا ذکر ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ جب اللہ پاک نماز میں نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جب اللہ پاک نماز میں حکم دیتا نماز قائم کرو تو اس نماز میں رسول اللہ کا نام، اہل بیت کا نام، سورہ فاتحہ میں نام، سورہ فاتحہ پڑھو، اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے۔ اس راستے پہ چلو جس راستے پہ انعام رکھا ہوں۔ محبت کرو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ابھی نماز کا حالات ایسے ہو چکے ہیں، جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ بھی امامت کرتے، وہ بھی نماز پڑھتے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، نماز صرف امام کے پیچھے ہوتی ہے، مسجد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مسجد تو ہاتھ کی بنائی ہوئی تعمیر مسجد ہے، لیکن جو ہم سبھی جو نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، تو مقتدی کا حق ہے
کہ امام کا عقیدہ دیکھیں، امام کا عقیدہ دیکھیں، تبھی تو نماز قائم ہوگی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی انہیں کہا ہے کہ تم صرف نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب بھی قائم کرو تو دیکھو آگے پیچھے امام اس لائق ہے یا نہیں، امام اس مقام پر ہے یا نہیں، نماز ہو رہی یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو کوئی مطلب پوری زندگی عبادت کرتے رہو، دل میں بغض رسول ہے، خوف خدا دل میں نہیں ہے، تو نماز پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اٹھنا بیٹھنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو، نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ کا دل میں خاندان ہو، نماز پڑھنے کے لیے خوف خدا ہو، نماز پڑھنے کے لیے دین مصطفیٰ ہو، نماز پڑھنے کے لیے دل میں قرآن ہو، نماز پڑھنے کے لیے دین مصطفیٰ ہو، نماز پڑھنے کے لیے قرآن مقدس کو زبان پر ہونا ضروری ہے۔ جب قرآن درست نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ جب وضو درست ہے قرآن نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ابھی دیکھو اجتماع لوگ جاتے ہیں، بہتر جانا چاہیے، لیکن دل میں اگر مصطفیٰ نہیں تو بیکار جانا۔ اپنی نگاہوں میں مصطفیٰ نہیں ہے تو جانا بیکار ہے۔ دلوں میں اگر اس کے رسول نہیں ہے تو کیا مطلب جانا؟ اپنی زندگی صرف عبادت کے لیے رب نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کرے، کسی کا پیروی نہ کرے، میری صرف عبادت کرے۔ لیکن انسان گمراہوں کی طرف، برائی کی طرف، چغلی کی طرف، ایک دوسرے دھرم کے پیچھے کی طرف، تمہارا دھرم ایسا، وہ سنی، وہ دیوبندی، وہ بہاوی، اہل سنت بن کر کے رہو، جو حضور نے فرمایا اہل سنت بنو، اہل سنت، حضور کو دل سے مانو، اہل سنت بنو۔ کیسے کیسے لوگ بیان دیتے ہیں، دیکھو بڑے بڑے علماء کرام ہیں لیکن جملہ جاہل والا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں لیکن وہ سخت جاہلوں والا انداز سے بیان بھی دیتے ہیں، جاہل کے انداز سے جملہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جملہ کوئی کام کا نہیں ہے، ایسے جملے تمہارے چہرے پہ پھینک دیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائیں گے، ایسے جملے کوئی کام کا نہیں۔ جس جملے میں مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو اس زبان کو تراش لیا جائے، جس جملے میں ادب مصطفیٰ نہ ہو تو اس زبان کو کاٹ دیا جائے، جس زبان میں رب کا نام لذت کے ساتھ نہ ہو تو اس زبان کوئی کام کرے۔ نماز بھی پڑھتے ہو تو مصطفیٰ کو دل میں بسا کر کے نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں صرف اللہ پاک ہی پورا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا اللہ، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، لیکن اللہ پاک جو فرماتا ہے تو اس پر بھی تو عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتا نماز پورے قرآن میں چھانو، پورے قرآن میں دیکھو، صرف یہی اللہ پاک فرماتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بتاؤ 4 رکعت سنت قرآن میں ہے لکھا؟ نہیں۔ 2 سنت 2 فرض 4 رکعت کہیں قرآن میں نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 2 سنت 4 فرض 2 سنت کس کی ادائیگی ہے؟ ہمارے حضور کی ادائیگی، کس کی؟ ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا نماز ایسے ہی پڑھو، جب طریقہ بتانے والا
اس کو تم نہیں مانتے دل میں تو کوئی مطلب نہیں نماز پڑھنے سے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے زبان پر محبت خدا رکھو، نماز پڑھنے کے لیے اپنی زبان پر مصطفی محبت رکھو، اپنی زبان پر نماز پڑھنے کے لیے قرآن مقدس کو زبان پر بہترین انداز رکھو، اور جب نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ دل میں خدائے مصطفیٰ کو بھی یاد کرو، تب جا کے نماز ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نماز پڑھیں اور صحیح عقیدوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔